نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبی الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج منگل 22 اکتوبر 2024 ہے، اور آج ہم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب الاسفار سے یہ جو سبق تھا سفر السعی علی العائلہ، کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کوشش میں اللہ تعالیٰ کا قرب پایا، اس حوالے سے ہم نے ایک قسط پیش کر دی تھی۔ اب اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 178 ہے۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي السَّعْيِ عَلَى الْغَيْرِ وَالسَّعْيُ عَلَى الْأَهْلِ مِنْ ذَلِكَ۔ فرماتے ہیں اچھی طرح جان لے کہ کل کی کل خیر، ساری بھلائی جو ہے وہ دوسروں کے لیے کوشش کرنے میں، بھاگ دوڑ کرنے میں۔ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي السَّعْيِ عَلَى الْغَيْرِ، یعنی اپنے سوا دیگر کے لیے کوشش کرنے میں خیر ہی خیر ہے، یا ساری خیر، دونوں طرح سے معنی ہو سکتا ہے کہ ساری بھلائی خیر جو ہے وہ اس میں ہے کہ اپنے سوا دوسروں کے لیے بھاگ دوڑ کی جائے۔ وَالسَّعْيُ عَلَى الْأَهْلِ مِنْ ذَلِكَ، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے زندگی سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے کوشش کرنا جو ہے وہ بھی اسی میں ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے ذات، اپنے وجود سے باہر دیکھنا، اس کے علاوہ کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، تو جو اپنی ذات، اپنے وجود کے علاوہ کسی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، مگر وہ کام بھی خیر کا ہو، ٹھیک ہے نا، نیک نیتی سے ہو اور خیر کا ہو، ٹھیک ہے جی۔ وَشَرْفُ الْأَهْلِ بِالشَّرْفِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ، اور اہل کی یعنی منسوب الیہ، جو کسی سے منسوب نسبت رکھتے ہیں، اس کا جو شرف یا اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، وہ اس ذات یا اس ہستی سے جس سے وہ منسوب ہو، اس حقیقت سے، اس نظریے سے جس سے وہ منسوب ہو۔ تو جو آدمی ادنا سے منسوب ہوا اس کو ادنا شرف ملا، جو متوسط سے منسوب ہوا، اس سے جڑا، جس کی نسبت متوسط سے ہوئی، اس کو متوسط درجے کا عزت و شرف ملے گی، اور جو اعلیٰ سے جڑا اس کو اعلیٰ درجے کی عزت، فضیلت، عظمت ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو عام سے جڑا اس کو عام درجے کا شرف، فضیلت، جو خاص سے جڑا اس کو خاص درجے کی شرف، فضیلت، عزت، اور جو اخص سے یعنی خاص الخاص سے جڑا اس کو خاص الخاص درجے کی عزت، شرف اور فضیلت ملا کرے گی۔ ورد فی الحدیث فی اہل القرآن ان اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، فرماتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے اہل قرآن کے بارے میں، یعنی جو جس کا اہل ہوا، جو جس کا حامل ہوا، جس نے جس کو اختیار کیا، جس سے نسبت اختیار کی، اس کا اتنا شرف، اگر وہ منسوب الیہ شرف والا، عزت والا ہے، جس قدر وہ عزت و شرف رکھتا ہے، اسی قدر، اسی نسبت سے اس منتسب کو، اس متوسل کو بھی عزت و شرف ملے گی، اس منسلک ہونے والے کو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اہل القرآن، یعنی اب قرآن سے جڑنے والوں کے لیے کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ اہل قرآن جو ہیں، اور وہ کون ہیں وہ آگے آ جائے گا، شیخ اکبر بتا دیں گے، اہل قرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں، وہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خاص ہیں۔ اہل کی عزت و شرف جس سے وہ جڑا ہے اس حساب سے ہے، اب جو قرآن سے جڑا اس کو اللہ نے کہا کہ وہ میرے اہل ہوئے اور میرے خاص بندے ہوئے۔ فما عظم اجر من سعى في حق اللہ الا من اجل الاہلیت فافہم، تو کہہ رہے ہیں اب جانو، سمجھو کہ جو اللہ کی رستے میں اس کے لیے، یعنی اس کے قرآن کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی وکالت کے لیے باہر نکلا، تو اس کا جو ہے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا، اور اب اس میں کون کون لوگ آتے ہیں وہ سب آگے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اذا كانت عنایت اللہ باہل البیت النبوی المحمدی ما ذکر اللہ لنا فی کتابہ فی قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ سے جڑنا تھا نا، پھر اپنی فیملی سے، اپنے عام لوگوں کا آپس میں جڑنا، اب وہ تیسرا درجہ لے کر آئے، کہہ رہے ایک اور سمجھانے کے لیے، کہہ رہے ہیں دیکھو جو حضور علیہ السلام سے جڑ گئے، جو ان کے گھر والے تھے، اہل بیت نبوی یا اہل بیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذاتی خواص، فضائل،
وہ بھلے جس درجے کے بھی ہوں، ان کے ذاتی معاملات یا ان کے نسبی معاملات، لیکن جب وہ حضور علیہ السلام سے جڑ گئے، ان کے اہل بیت نبوت ہو گئے، تو ان کے لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت نبوت، اے نبی کے گھر والوں، جس میں ان کے صاحبزادیاں، داماد، نواسے، ازواج، یہ سب شامل ہیں۔ اور کون کون اعزازی طور پر شامل ہے وہ آگے آ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں، اے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو بس یہی ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی پلیدی، رجس، اور امام فرہ نحوی فرماتے ہیں کہ رجس سے مراد ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کی کثافت ہے، غلاظت ہے، ہر قسم کی پلیدی کو، ناپاکی کو تم سے دور کر دے، اور نہ صرف ناپاکیوں پلیدیوں کو تم سے دور کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پھر تمہیں طہارت در طہارت عطا کر دے۔ فَإِنَّ الْفَرَّاءَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرِّجْسِ مَا هُوَ قَالَ الْقَذْرُ، کہہ رہے امام النحو، امام اللغت، فرا سے پوچھا گیا کہ رجس کیا ہے؟ فرمایا وہ تو القذر، یعنی غلاظت، کثافت، پلیدی ہے، گندگی ہے۔ فَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَ أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ يُرِيدُ ذَهَابَ الرِّجْسِ وَحُصُولَ التَّطْهِيرِ فَمَا ظَنُّكَ بِأَهْلِ الْقُرْآنِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهُ وَخَاصَّتُهُ۔ کہہ رہے ہیں جو نبی سے جڑا، نبی مخلوق میں سب سے بلند، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مگر ہے تو بعد از خدا بزرگ، خدا کے بعد ہے نا، دوسرے نمبر پر ہے نا، تو جو دوسرے نمبر پر ہے اس کا مقام، اس کی عظمت یہ ہے کہ اس سے جڑنے والے جو ہیں ان سے ہر قسم کی پلیدی کو، کثافت کو، غلاظت کو دور کرنے کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں پھر اس کے بارے میں کیا کہو گے جو خدا سے جڑ گیا؟ فما ظنک بأہل القرآن الذین هم أهل اللہ، جو قرآن سے جڑ گیا، جس کو خدا نے کہا کہ وہ اس کے اہل اہل اللہ ہیں، اور خواص اللہ، اللہ کے خاص ہیں۔ جو نبی سے جسمانی، ازدواجی، نسبی تو یا سوہر کے رشتے میں جڑ گیا، سسرالی رشتے میں، دامادی رشتے میں، اور اس طرح کے رشتوں میں جڑ گیا، اور اس کا اہل بیت، اس کی فیملی ممبر ہو گیا، تو اس کا خاصہ یہ ہے، اس کا اختصاص یہ ہے کہ وہ اس سے پلیدی اور ناپاکی کو دور کرنے کی قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو جو قرآن سے جڑتا ہے اور اس طرح سے پھر اہل اللہ کا براہ راست اہل اور خاص ہو جائے، اس کے مقام، اس کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ الحمدللہ الذی جعلنا منہم، تو شیخ فرماتے ہیں شکر ہے، تعریف ہے تمام اللہ، اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس میں سے بنایا، اہل قرآن اور یعنی خواص میں سے بنایا۔ اور وَأَقَلُّ الْأَهْلِ، اچھا اس اہلیت قرآن کی، اہل قرآن ہونے کی پھر کتنے مدارج ہیں، کس کس طرح کے لوگ اہل قرآن کی اس میں یعنی کوالیفائی کر سکتے ہیں، اس درجے میں، اس مرتبہ میں۔ فرماتے ہیں وَأَقَلُّ الْأَهْلِيَةِ فِي ذَلِكَ حَمْلُ حُرُوفِهِ مَحْفُوظَةً فِي الصُّدُورِ، کہہ رہے ہیں کم سے کم درجے کی اہلیت اہل قرآن ہونے کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن وہ یہ ہے کہ بندہ قرآن کا حافظ ہو جائے، اس کو اپنے سینے میں، اس کے کلمات کو، اس کے سپاروں کو، اس کی آیات کو حفظ کر لے، یہ کم سے کم ادنا درجے کی، یہ بھی اہل قرآن ہوا۔ اور اہل اللہ ہو گیا، اور خاص، جیسا کہ حدیث فرمایا ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن کے اہل ہوئے، قرآن کے حامل ہوئے، وہ اللہ کے اہل ہوئے اور اللہ کے خواص میں سے ہوئے۔ اور کم سے کم درجے کی اہلیت کیا ہے کہ سینے میں قرآن مجید کے حروف کو حفظ کرنا۔ فَإِن تَخَلَّقَ بِمَا حَمَلَ وَتَحَقَّقَ بِهِ وَكَانَ مِن صِفَاتِهِ فَبَخِنَ لَا بَخِنَ، کہہ رہے ہیں یہ تو ایک بات ہوئی کہ اس نے قرآن مجید کے حروف کو، کلمات کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یعنی حافظ قرآن ہو گیا۔ اور کہہ رہے ہیں اگر اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اس کی صفات سے متخلق، متحقق ہو گیا، اس کا رنگ بھی اس کی کردار میں، اس کی صفات میں آ گیا، تو وہ تو پھر سونے پر سہاگا ہے، وہ تو پھر سونے پر سہاگا ہے، اش کر اٹھے اس مقام پر بندہ۔ وَلَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْخَشَّابِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي مَدْيَنَ بِمَدِينَةِ فَاسٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَيْهِ بِيَدِهِ كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ الطَّرِيقِ۔ اچھا اب یہ لوگ جو قرآن مجید کی صفات سے، اس کے رنگ سے رنگے گئے، اور قرآن مجید کے خلق سے متخلق ہوئے، اس کے حقائق سے، اس کی حقیقتوں سے متحقق ہوئے، اب ان میں سے ایک اپنے شیخ کی ایک انہوں نے مثال دی ہے کہ جو فاس میں، یعنی مغرب میں، جو مراکش اور تیونس کا علاقہ ہے، وہاں پہ
پاس کے شہر میں ایک صاحب تھے، ان رجلا دخل علیہ بیدی کتاب من، کہ ان کے پاس ایک بندہ، ایک طالب آیا جس کے ہاتھ میں ایک طریقت کی، ایک تصوف کی کتاب تھی، اور وہ آیا اس حضرت شیخ ابو العباس الخشاب کے پاس، فقرأ علیہ ما شاء اللہ وابو العباس ساکتن، تو کہتے ہیں کہ اس نے آ کے اس طریقت کی تصوف کی کتاب، جیسے یہ کشف المحجوب ہے، عوارف المعارف ہے، رسالہ کشیریہ ہے، کتاب اللمہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور قوت القلوب ہے، یہ جو بڑی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا، طبقات ہے سلمی کی، تو ان میں سے کوئی کتاب جو ہے نا وہ لے کر آیا ہوگا، یا کتاب الزہد ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ منازل السائرین وغیرہ، جو بڑی اس سے پہلے کی جو امہات درجے کی جو کتب، ان میں سے کوئی خاص کتاب لے کر آیا، اور اس میں سے کوئی کچھ چیپٹرز، کچھ حصہ پڑھا، وہ ابو العباس ساکتن، مگر یہ شیخ ابو العباس الخشاب جو ہے یہ ساکت ہیں، خاموش ہیں، سنتے رہے، فقال له الرجل، تو اس تلمیذ یا اس طالب نے ان سے کہا، شیخ ابو العباس سے، یا سیدی لم لا تتکلم لی علیہ، کہ رہے آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، آپ اس پہ کچھ اظہار خیال کیوں نہیں فرما رہے؟ فقال له ابو العباس اقرأنی، تو شیخ ابو العباس نے فرمایا کہ مجھے پڑھ یا مجھے دیکھ، فعزم علی الرجل هذا الکلام، تو کہہ رہے ہیں اس بندے کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اولیاء اللہ کا کلام میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اشارے کی زبان ہوتی ہے، الاشارہ، شیخ حضرت سید مخدوم محمد سید علی حجویری رضی اللہ عنہ فرماتے کشف المحجوب میں کہ تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر، اور اس میں سے ایک الاشارہ ہے، اور 8 کی انہوں نے استشہاد جو ہے نا قرآن مجید کی آیتوں سے لیا، توکل، الرضا، فلانا فلانا فلانا، اور اس میں السخاء، اور اس میں ایک یہ بھی الاشارہ، اور وہ حضرت یحییٰ کا کہ تم 3 دن تک کلام نہیں کرو الا رمزا، مگر اشارے سے، حضرت زکریا غالباً، تو وہ کہتے ہیں کہ تو مجھے پڑھ، اب اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو یہ کسی اور شیخ کے پاس چلا گیا پوچھنے کے لیے کہ بھائی اس کی وہ حضرت شیخ ابو العباس الخشاب کی اس بات کا کیا مطلب تھا، فدخل علی شیخنا ابی مدین، کہتے ہیں وہ ہمارے شیخ ابو مدین کے پاس آ گئے، فقال له یا سیدنا كنت عند ابی العباس الخشاب وقرأت علیہ کتابا فی الرقائق لیتکلم علی علیہ فقال لی اقرأنی، کہہ رہے ہیں میں نے حضرت شیخ ابو العباس الخشاب کی صحبت میں حاضر ہو کر ان کے پاس وہ فلانی تصوف کی کتاب میں سے کچھ پڑھا کہ وہ مجھے اس میں سے کچھ سمجھائیں گے، کچھ اظہار خیال کریں گے، مگر انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، مگر کہا کہ مجھے پڑھ، فقال الشیخ صدق ابو العباس، تو شیخ ابو مدین فرماتے ہیں کہ بھائی صحیح کہا نا ابو العباس نے، علی ما کان یحوی ذلک الکتاب، تو پوچھا اس طالب سے کہ بھائی یہ کتاب کے محتویات، یعنی کتاب کن معاملات پر شامل تھی، مشتمل تھی، اس کے مشمولات کیا تھے، اس کے مندرجات کیا تھے، اس کے کانٹینٹ کیا تھا اس کتاب کا، فقال علی الزہد والورع والتوکل والتفویض وما یقتضیہ الطریق الی اللہ، کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح کی ابواب ایسی تھی، زہد، ورع، توکل، تفویض، اور جو کچھ اللہ کے راستے کے جو اقتضاء ہوتے ہیں ان میں سے، مقتضیات میں سے کچھ دیگر ابواب کے بیان پر تھی وہ کتاب، تو قال له الشیخ، تو اس طالب سے شیخ ابو مدین نے کہا فَإِذَا كَانَتْ أَحْوَالُ الْخَشَّابِ جَمِيعٌ مَا يَحْوِي عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَلَمْ تَتَّعِظْ بِأَحْوَالِهِ وَلَا تَخَلَّقْتَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا فَائِدَةُ قِرَاءَتِكَ عَلَيْهِ وَسُؤَالُكَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَكَ وَقَدْ وَعَظَكَ بِحَالِهِ وَأَفْصَحَ فِي ذَلِكَ وَنَصَحَ فَخَجِلَ الرَّجُلُ وَانصَرَفَ، کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، یہ جو تو جن باتوں کی، جن چیپٹرز کا تو نے نام لیا، ورع، زہد، توکل، تفویض اور دیگر، صبر، رضا اور سخاوت اور یہ سب، مروت وغیرہ، جو 8-10 جو بڑے بڑے تصوف کے جو ابواب ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو شیخ ابو العباس الخشاب کے اندر نہیں تھی، جو تو چیپٹرز ان کے سامنے پڑھنے جا رہا تھا وہ تو ان سب کا وہ عملی مرکب تفسیر تھے، تو اگر تجھے ان کے حال سے نصیحت نہ ہوئی تو تجھے کتاب کے الفاظ سے کیا نصیحت؟ تو کہہ رہے ہیں اصل تو اس نے تلقین تجھے کر دی اپنے حال سے، اپنے عمل سے، تو اصل تلقین جو ہے وہ حال سے ہے، اور وہی بہترین، افصح، بہترین طریقے سے سمجھانا ہے جو حال سے ہو، بندہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے سمجھا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں تو اس کے کردار میں، اس کے حال میں تھیں یہ سب چیزیں، تو تو اس کو پڑھ کے کتابیں سنا رہا تھا، تو پھر جب تجھے اس کے حال سے، یعنی اس کے وجود سے، اس کی شخصیت سے نصیحت نہیں ہو سکی، تو کتاب کے الفاظ وہ تو
مردہ ہوتے ہیں، بے جان ہوتے ہیں، ان سے تجھے کیا نصیحت ہوگی؟ جب تجھے کتاب ناطق سے نصیحت نہ ہو سکی تو کتاب صامت یا کتاب ساکت سے کیا نصیحت ہوگی؟ فانظر یا ولی الی حسن طریقتہم ما اعجبھا، تو کہتے ہیں میرے دوست غور کر، ان لوگوں کا طریق کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا اور کتنا ونڈرفل ہے. جعلنا اللہ منہم والحقنا بہم انہ ولی ذلک والقادر علیہ. دعا کرتے ہیں، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے شامل کر دے اور ان کے ساتھ ملا دے، اور وہ اس پر ولی وارث اور اس پر قادر ہے کہ وہ ہم جیسے کمزوروں کو بھی ان کے حال سے فیض عطا فرمائے، ان جیسا رنگ عطا فرما دے، اور ان کی فہرست میں شامل کر دے. اسی دعا پر ہم آج کا یہ سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے، ہم سب کے ظاہر و باطن معاش و معاد بہتر فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.